جناب قاسم کون ہے؟ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سارا مجمع میرے ساتھ رہے۔ آپ نے سن رکھا ہے نا سورہ صافات 37واں سورہ قرآن کا، سورہ نمبر 37، جو مصائب پہ صبر کرے وہ اسماعیل ہے، نہیں ہے سارا مجمع؟ عزیزان گرامی، جناب اسماعیل نبی ہیں کا پروردگارہ میں صبر کروں گا، لیکن جناب قاسم نے کہا چچا جان میں شکر کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ جناب قاسم کا مقام ہے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، کہ آپ نے شکر کیا۔ یہ جو شکر کی منزل ہے یہ بہت اعلیٰ منزل ہے، نہیں پہنچا سکا۔ عزیزان گرامی، صبر تو کوئی کسی بھی طرح سے کر ہی لیتا، تو و کرہن امتحان آئے تو انسان صبر کر ہی لیتا۔ صبر کی منزل اور ہے، شکر کی منزل اور، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ اگر بچہ فرما بردار، وہی بچہ نافرمان ہوگا پھر بھی محبت ہوگی۔ انسان دعائیں مانگ پروردگارہ سے ہدایت دے دے، پروردگارہ اس کی اصلاح کر دے، پروردگارہ فرما بردار بن جائے، اور لیکن اگر وہ فرما بردار ہو نیچرلی تو محبت بڑھ جاتی ہے، وہ قابل بھی ہو تو محبت اور بڑھ جاتی ہے، وہ خوبصورت بھی ہو تو محبت اور بڑھ جاتی ہے، وہ سخی بھی ہو تو محبت اور بڑھ جاتی ہے، وہ شجاع بھی ہو محبت اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ پیغمبر کے راستے پہ ہو تو محبت بڑھ جاتی ہے، اور اگر پیغمبر جیسا ہو کا پروردگارہ۔ کس نے کہا تھا؟ بیٹے ہی نے کہا بابا جان آپ سے برداشت نہیں ہوگا تو پٹی باندھ لیجئے، تو انہوں نے پٹی بھی باندھی۔ پھر کہا بابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا تڑپوں گا تو آپ چھری نہیں چلا پائیں گے، اور تڑپوں گا جب چھری چلائیں گے تو تڑپوں گا، تو بابا جان ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے۔ پھر ایک مرتبہ کہا بابا جان میرا کرتا اتار دیں اس سے پہلے کہ ذبح کریں۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا میری ماں کو کرتا دے دیجئے گا، وہ مجھے بہت یاد کیا کیجئے گا، مجھے دفنا کے جائیے گا، ماں کو نہ لاشا دیجئے گا۔ دیکھیں کتنا نبی بیٹا ہے نا، تو وہ ماں باپ اپنا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مر رہا ہوں مجھے ذبح کریں گے آپ، وہ یہ سوچ رہا ہے میرا بھی امتحان ہے تو ان کا بھی امتحان ہے، میرے سے زیادہ تو ان کا بڑا امتحان ہے، ماں کا امتحان۔ کہا بابا جان شفیقہ تو میری ماں کو میرا کرتا دیجیے گا، وہ برداشت نہیں کریں گے، لاش نہ دکھائیے گا، مجھے دفنا دیجیے گا یہیں مینا میں، جب بھی وہ یاد کریں میرا کرتا ان کے پاس ہو۔ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کرتا بھی اپنے پاس رکھا اور اپنے سارے کے سارے وہ کام کیے۔ اللہ نے پھر بھی بدل دیا، جب جناب ابراہیم نے چھری چلائی تو اس کے بعد ہاتھ نم تھے کہ میں چھری چلا چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر اپنی پٹی کھولی کچھ دیر بعد، کیوں؟ یہ تو بس یہ ہے نا فوراً پڑھ لیتے ہیں کہ پٹی کھول دی، فوراً نہیں پٹی کھولی تھی، کیونکہ اتنا برداشت نہیں تھا، میرا بیٹا ہاتھوں مر گیا، میں نے اپنے بیٹے کو ذبح، پروردگارہ تو نے بہت بڑی، اور اللہ کہتا ہے کہ ابتلاؤں نا بہت بڑی آزمائش تھی، اس سے پہلے ہم نے کسی کو اتنی بڑی آزمائش نہیں دی۔ جب بہت دیر بعد پٹی کھولی تو دیکھا بیٹا مسکرا رہا، کہ پروردگارہ کیا میں ناکام ہو گیا؟ تو اللہ نے آواز دی قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، اے ابراہیم آپ کو 100/100 ملے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، آپ نے امتحان پورا کر دیا پٹی باندھ کے، اور اگر کوئی پٹی باندھے بغیر آ جائے اور دشمن برچھی مار رہا ہو تو کتنی بڑی آزمائش ہے، اور اس وقت بھی وہ کہے پروردگارہ تو گواہ رہ، ابراہیم نے پٹی باندھ لی تھی، نہ میں ہاتھوں کو باندھوں گا بیٹے کے، نہ میں پٹی باندھوں گا، تو اللہ بھی جانتا ہے نا کہ آزمائش کتنی بڑی ہے، کہ حسین آپ پٹی باندھے نہ باندھے میں کچھ دیر کے لیے نور چھین لوں گا تاکہ آپ بیٹے کو مرتا نہ دیکھیں۔ عزیزان گرامی، یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی عظمت ہے کہ اس وقت میں بھی وہ اپنے بابا کی مدد کر رہے ہیں۔ کیسے؟ بابا جان میں یہاں ہوں، جب آواز دی نا مولا حسین نے یا اے میرے لختے جگر علی اکبر کہاں ہیں، تو کہا بابا جان میں اس طرف ہوں، میں یہاں گر گیا ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا ہوں میرے، اور پھر جب قریب آ گئے تو کہا بابا جان اس طرف برچھی ہے، آپ نے کہا نا کہ مجھے کچھ نہیں، میری آنکھوں کا نور چلا گیا، کہا بابا جان ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں، برچھی نکال لیجیے۔ خلیل نے چھری رکھی تھی تو پٹی باندھ لی تھی، یہاں بیٹا خود کہہ رہا ہے میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں نکال دیجیے۔ یہاں بیٹا بھی اتنا باعظمت ہے، باپ بھی اتنا باعظمت ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہ جملے پہ جس میں تمام میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، سوچ کے آیا تھا 40-45 منٹ پڑھوں گا۔ آئیں ذرا مل کے ایک مرتبہ ہم کربلا چلتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارہ سلام تیرے حسین پہ، سلام تیرے علی اکبر پہ، سلام اس ماں پہ جس نے علی اکبر کو پیدا کی۔ تو عزیزان گرامی، جناب علی اکبر کی خوبصورتی مشہور ہے، اور دوسرے ان کی شجاعت، یہ 2 چیزیں زیادہ ان کی مشہور ہیں، کہ جب شب عاشور جناب عباس علیہ السلام نے پورے کے پورے لشکر یزید کا معائنہ کیا تو کہا اے علی اکبر میں سپہ سالار ہوں، میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پورے کے پورے لشکر یزید کو 4 برابر کے حصوں میں تقسیم کیا،
اے علی اکبر ایک حصے سے آپ اکیلے جنگ کیجئے گا، ایک حصے سے تمام اصحاب جنگ کریں گے، اور 2 حصوں سے میں جنگ کروں گا۔ اے علی اکبر جو آدھی فوج میرے مقابلے میں آئے گی نا، میں جلدی سے مار کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا، اور پھر جو آپ کے مقابلے میں ہوں گے ان کو جلدی ہم دونوں ماریں گے، اور پھر اصحاب کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اے علی اکبر کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے۔ تو جناب عباس علیہ السلام کو جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام، جوانان بنی ہاشم، کہ یہ دلیر ہیں، شجاع ہیں۔ عزیزان گرامی، بھوک و پیاس میں جو ایسے لڑیں، سوچیں وہ جب ظہور ہوگا اور آئیں گے رجعت میں تو کیسے لڑیں گے۔ تو عزیزان گرامی، بے انتہا خوبصورت، بے انتہا شجاع، جو چند صفات ان کے بیان نہیں کی جاتی، میں جلدی چل رہا ہوں تاکہ مجھے یہ مکمل کر کے جناب قاسم کا بھی پیش کرنا ہے۔ دوسری ان کی جو پہلی صفت جس کو سب سے پہلے ہونا چاہیے وہ ہے ان کا علم، جو مدینۃ العلم کے نسل سے ہو، باب مدینۃ العلم کا پوتا ہو، علم لدنی کا بیٹا ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، جو اتنے رشتوں میں گھرا ہو، سوچئے وہ کتنے علم کا مالک۔ تو عزیزان گرامی، جناب علی اکبر علیہ السلام کا علم، تیسرے ان کی سخاوت۔ جناب علی اکبر 24 گھنٹے چھوٹی سی آگ جلائے رکھتے تھے، کبھی بھی کوئی آ کے دستک دے کھانا مانگ لے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ دیکھیں اہل بیت کی سخاوت مشہور ہے، امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان مشہور ہے، 24 گھنٹے مولا حسن مجتبیٰ کا دسترخوان چلتا تھا، اور جناب علی اکبر علیہ السلام اور جناب امام حسن دونوں شبیہ پیغمبر تھے، تو سخاوت رسول خدا کی دونوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ جناب علی اکبر 24 گھنٹے کوئی بھی آئے دستک دے کھانا مانگے۔ بنو امیہ تک کہتے تھے کہ اگر دیکھنی ہے بنی ہاشم کی سخاوت و شجاعت تو علی اکبر میں دیکھو۔ بنی ہاشم کی 3 صفات بہت مشہور تھی، خوبصورت تھی، ان کی شجاعت، ان کی سخاوت، تو کہتے تھے کہ اس کا مرکز حضرت علی اکبر علیہ السلام، خوبصورتی کا، سخاوت کا، شجاعت کا، اور بہت جوان تھی حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کون؟ بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام ایک خاص کہ انہوں نے پوری زندگی، گناہ تو دور کی بات ہے، غلطی اور خطا نہیں۔ یہ بیٹے کی محبت نہیں تھی، صرف بیٹے کی محبت اپنی جگہ، لیکن جناب سید الشہداء بتا رہے تھے عظمت کیا ہے علی اکبر کی۔ میں صرف بیٹے کی محبت میں نہیں رویا بلکہ علی اکبر کی عظمت پہ رویا۔ عظمت اتنی تھی، کیوں؟ رسول خدا کی شبیہ، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، شکل و صورت میں۔ تو اب جناب سید الشہداء صرف بیٹے پہ نہیں گریہ کر رہے تھے بلکہ رسول خدا ایک اور نبی کے جانے پہ رو رہے تھے۔ اب میری بات پہنچی ہے عزیزان گرامی؟ یہ کون ہے جناب علی اکبر علیہ السلام؟ میں ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ جناب رسول خدا کا نور تھا، نہیں ہے مجمع، جناب عبداللہ کی پیشانی پہ رسول خدا کا نور تھا۔ جب جناب عبد المطلب رسول خدا کے دادا ابرہا کے سامنے گئے تو اس نے کہا ہاتھی لے آؤ تاکہ عبد المطلب کو ڈرائے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم ہاتھی لے آئے تھے لیکن ہاتھی عبد المطلب سے ڈر گیا۔ ابرہا نے پوچھا بھئی ایک بوڑھا آدمی، سفید داڑھی، 80 90 100 سال کا آدمی، اتنا بڑا ہاتھی اس بوڑھے آدمی سے ڈر گیا جو نہ تلوار لایا تھا نہ گرز لایا تھا، کچھ بھی نہیں لے کے آیا، تو یہ ہاتھی کیوں ڈرا؟ تو سپاہیوں نے کہا اس کی پیشانی میں نور ایسا تھا، اس نور میں روب تھا، اس بوڑھے میں روب تھا۔ تو اب سارے مسلمان کہتے ہیں حضرت عبد المطلب کی پیشانی پہ رسول خدا کا نور تھا۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سارے اجداد کی پیشانی پہ پیغمبر کا نور، اور پھر بحثیں کر رہے ہیں پیغمبر نور کے خاک۔ ایک اور جملہ کہہ دوں عزیزان گرامی، تو سارے کے سارے مسلمان کہتے ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، چاہے شیعہ ہوں، سنی ہوں، پھر سنیوں میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں، جتنے بھی ہوں، سب یہی کہتے ہیں نا۔ بھئی سب بتائیے، یہ سب کے سب کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ پوچھیں بھئی یہ مدینہ منورہ کیوں ہے؟ کہ رسول کی وجہ سے، جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے وہ نبی نور نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے جانے گرام، شہر ہے مدینہ منورہ، شہر بھی نور والا، شہر بھی تاریک نہیں، نبی کی وجہ سے نور والا ہے۔ پھر بحثیں کرنے چلے جا رہے ہیں کہ نبی نور ہے یا نہیں ہے۔
اعزان گرامی، تو اب یہ نبی جناب سرور کائنات کے، اب دیکھ رہے میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور، سبھی خوبصورت تھے، جہاں سبھی خوبصورت، حضرت حمزہ جناب سرور کائنات کے لیے ملتا ہے کہ جہاں سے پیغمبر گزرتے تھے تمام مشرکین و کفار رک کے پوچھتے تھے صحابہ سے یہ کون ہے؟ تو صحابہ کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہیں۔ تو سارے مشرکین و کفار کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا تو یہ ہے کہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے، یہ زمین کے معلوم نہیں ہوتے۔ یعنی وہ بھی جب پیغمبر کو دیکھتے تو صحابہ کو دیکھ کے کہتے صحابہ اور ہیں، نبی اور ہے۔ وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن دیکھ کے پہچان لیتے تھے یہ اور ہیں وہ اور۔ بل ہوا ملک کریم، لگتا تو یہ کہ آسمان سے اتری مخلوق ہے، یہ زمین کے نہیں معلوم ہوتے۔ او مسلمانوں اب نہ کہنا نبی ہم جیسے، مشرکین و کفار بھی کہتے تھے یہ مخصوص ہیں، یہ کوئی خاص مخلوق ہے یہ۔ تو عزیزان گرامی رسول خدا اتنے خوبصورت، اور وہ رسول خدا فرماتے ہیں یا علی انت کبدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا۔ جہاں سبھی خوبصورت ہوں، جہاں پہ حسن و حسین کے نام ہی حسن سے نکلے ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، حسن سے ہے نا، حسن، حسن سے حسین، یعنی حسن حسین کے معنی خوبصورت، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ جہاں سبھی خوبصورت ہو، جہاں مولا علی جناب عباس کو دیکھ کے کہیں ہذا قمر بنی ہاشم، جناب فاطمہ صغریٰ سے پوچھا تھا تو کہا میرے بابا جو ہے مسند پہ بیٹھے ہوں گے بہت خوبصورت، اور کہا دائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے، بائیں طرف میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہوگا۔ کہا ان کی علامات کیا ہیں؟ کہا فیصلہ کرنا مشکل ہوگا زیادہ خوبصورت کون ہے۔ جناب علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہیں، جناب عباس شبیہ امیر المومنین، تو دونوں بہت خوبصورت۔ عزیزان گرامی جناب علی اکبر کی خوبصورتی بہت مشہور ہے، مجمع ہے میرے ساتھ؟ میں وقت تو گزر کے آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں جلدی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اگر ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں تو جناب زینب کبریٰ کا جملہ سن لیجیے۔ 11 محرم کو جناب زینب کبریٰ جب میدان میں آئیں تو جناب زینب کبریٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کے لاشے کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارہ ہم اہل بیت کی یہ آخری قربانی قبول فرما، تیرا شکر ہے جو عزت تو نے ہمیں دی ہے کسی کو نہیں دی، تو نے ہمیں ہر امتحان میں کامیابی دی ہے۔ عزیزان گرامی صبر تو سبھی کر لیتے ہیں، مصائب پہ شکر کرنا صرف آل محمد کا کام ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں گرامی؟ یہ عظمت ہے صرف آل محمد کی۔ میں ایک اور جملہ پیش کر دوں، یہ زندان میں چلے جائیں تو وہاں جا کے شکوہ نہیں کرتے، وہاں جا کے صبر نہیں کرتے، بلکہ شکر کر کے کہتے ہیں پروردگارہ تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے، نہ سوائے میرے کوئی اور ہے۔ عزیزان گرامی زندان جا کے بھی شکر کرنا آل محمد کا امتیاز ہے، یہ ممتاز ہے۔ دیگران اگر آپ اوروں کو دیکھیں گے تو جناب یوسف بھی کہتے نظر آتے ہیں پروردگارہ زندان سے رہائی دے دے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور خود مانگ کے آئے تھے زندان، قرآن کریم میں ہے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگارہ یہ جو مصر کی خواتین مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے بہتر ہے زندان بھیج دے۔ جب زندان چلے گئے تو رونے لگے، ہے نا آپ سن رکھا ہے 5 سب سے زیادہ رونے والوں سے ایک جناب یوسف ہے، زندان میں روتے تھے پروردگارہ رہائی دے دے، جب جانے لگے کہا رک جاؤ ایک جملہ لکھنا چاہتا ہوں، جیل کے اس دیوار پہ ایک جملہ لکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ سے لکھا اس زندان کی دیوار پہ، یہ وہ دوست ہے جس سے ملنے کا جی نہیں کرتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہا جا رہا ہوں پروردگارہ پھر کبھی واپس نہ آؤں۔ عزیزان گرامی لیکن آل محمد اگر زندان گئے ہیں تو زندان نے قدموں کو چوم کے کہا آپ نے ہمیں بھی شرف بخش دیا ہے۔ عزیزان گرامی ان کی جو سجدگاہیں تھی، وہ جو سجدے کی جگہ تھی زندان کے اندر، وہ اپنے پہ ناز کریں گی کہ مجھ پہ انہوں نے بھی سجدہ کیا، ان میں کوئی سید الساجدین بنے گا، کوئی موسیٰ کاظم بنے گا۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اس مقام پہ کہے کہ شکر۔ تو عزیزان گرامی جناب سید الشہداء نے چومنے کے بعد کہا اے علی اکبر اگر آپ سے برداشت نہ ہو تو میری زبان لے لیجیے۔ تو عزیزان گرامی جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا بابا میرے آخری وقت میں مت آئیے گا میرے پاس،
کیونکہ ہر شہید کربلا نے مدد کے لیے بلایا. آپ بتائیے گا کیونکہ میرے جد رسول خدا بھی آ گئے اور میرے دادا علی مرتضیٰ بھی, لیکن حسین ابن علی اس منزل پہ ہیں کہ پروردگارہ تو گواہ رہ, تیرے خلیل نے تو پٹی باندھ لی تھی اور جب ذبح کرنے لگے میں بغیر پٹی باندھے بیٹے کے لاشے پہ پھر بھی جاؤں گا اور جانے کے بعد شکوہ نہیں کروں گا, میں تیری بارگاہ میں اپنا بیٹا پیش کروں گا. اب خلیل خدا کہیں گے حسین آپ پہ سلام, اب خود خالق کہے گا حسین تیری عظمتوں کو سلام, اب خود رسول خدا کون؟ رسول خدا یعنی امام حسین کے نانا کہیں گے حسین آپ پہ سلام. اب امام حسین کے بابا کہیں گے علی مرتضیٰ اے حسین آپ پہ سلام. اب جناب سید الشہداء کی والدہ کہیں گے حسین آپ پہ سلام. جس کے تمام اجداد ماں باپ ان سے افضل ہوتے ہوئے انہیں سلام کریں وہ حسین ابن علی. اور کس مقام پہ سلام کیا؟ جب جناب علی اکبر کا لاشا اٹھایا. تو عزیزان گرامی یہ امتحان عام امتحان نہیں تھا, یہ اتنی بڑی آزمائش تھی. کوئی بھی باپ دنیا میں اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی حضرت امام حسین کو حضرت علی اکبر سے تھی. جب وہی بچہ تمام خوبیوں کا مالک ہو, تمام فضائل کا مالک ہو, تمام مناقب کا مالک ہو, اور اگر وہ بچہ علی اکبر ہو اور باپ حسین ابن علی ہو, پتہ نہیں مجمع ہے اس میں, یہ نفسیات بتا رہا ہوں آپ کو, سائیکالوجی بتا رہا ہوں کہ اگر بچے کو ڈانٹو تو فوراً کہو محبت ہے اس لیے ڈانٹا تھا, تمہاری بہتری چاہتا ہوں اس لیے ڈانٹا تھا. عزیزان گرامی, اور اگر کوئی ایسا بچہ ہو جس نے کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ ڈانٹنا پڑے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, ایسا بیٹا ہو جس نے باپ کی کبھی ڈانٹ نہ کھائی ہو, ایسا بیٹا ہو جس نے ہمیشہ محبت ہی لی ہو. جملہ میں کہہ رہا ہوں محبت کا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اور باپ کو اتنی محبت ہو, باپ کہتا ہو کہ تیرے پہ قربان, اور بیٹا کہ نہیں بابا جان مجھے اپنے پہ قربان ہونے کی اجازت دیجیے. اب باپ نہیں چاہتا بیٹے کو اجازت دوں, لیکن شریعت کہتی ہے جہاد واجب ہے, اور اگر امام وقت لڑ رہا ہو تو روکنا جائز نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر امام ہی باپ بھی ہو اور مجاہد ہی بیٹا بھی ہو اور وہ بیٹا علی اکبر ہو, اب کتنی بڑی آزمائش ہے باپ کے لیے کہ بیٹا کہے بابا جان مجھے اجازت دیجیے, میں میدان کارزان میں جانا چاہتا ہوں اور میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. تو باپ کیا کہے گا؟ روکے گا. امام حسین نے خدا کی قسم ایک لحظہ تاخیر نہیں کی. یہاں جناب علی اکبر نے کہا بابا جان اجازت ہے, میں میدان کارزان میں کہا تقدم ولدی, میرے لخت جگر آپ سبقت لیجئے. لیکن اپنے بھائی سے, پھپھی سے, ماں سے بھی. عزیزان گرامی یہ محبت اتنی زیادہ جناب سید الشہداء کی جتنی جناب ایک باپ کو ہو سکتی ہے, اس سے کئی گنا زیادہ جناب سید الشہداء کو حضرت علی اکبر سے.